السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، آج اللہ کی توفیق اور اس کے احسان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا ذکر خیر کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب اسلام لاتی ہیں تو اپنے خامند کو کہتی ہیں، میں نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئی ہوں، اے میرے سرتاج آپ بھی ایمان لے آئیے۔ چنانچہ ان کے خامند مالک بن نضر نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کیا اپنے خامند کو، مگر وہ ایمان نہیں لائے اور ملک شام کی طرف چلے گئے اور وہیں جا کر کے نصرانیت قبول کیا، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، چنانچہ بڑی خیر و برکت والی زندگی گزر رہی تھی، وہ بیٹا بیمار رہنے لگا۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر جانے لگے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ بچے کا مکمل دھیان رکھنا۔ چنانچہ بچہ انتقال کر گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ کوئی بھی بچے کی موت کی خبر قطعاً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مت دینا، میں بچے کی موت کی خبر دوں گی۔ چنانچہ گھر والے خاموش تھے، کوئی خبر نہیں دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کام کاج سے واپس آئے، پوچھا اپنی بیوی سے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ام سلیم بچہ کس حال میں ہے؟ حضرت ام سلیم کہتی ہے بچہ پہلے سے بہت زیادہ آرام اور سکون میں ہے۔ چنانچہ ان کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کے بنسبت اپنے آپ کو آراستہ کیا، تیار ہو کر دونوں ہم بستر ہوئے، جمع کیے، اور اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھ دے اور پھر وہ امانت کچھ دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد مانگنے لگے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس امانت کو واپس نہ کریں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں، واپس کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے سرتاج سنیے، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، کہا جب ایسی بات تھی
تو ہم کو پہلے کیوں نہیں بتائے؟ ہم نے جمع اور ہم بستری بھی کر لیا، اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، میری بیوی نے ام سلیم نے مجھے خبر نہیں دیا، مجھے بتایا تک نہیں، مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو طلحہ کیا تم نے رات کو ہم بستری کیا، جمع کیا؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے برکت کی دعائیں کی، حمل قرار پا گیا۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ میں تھے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب آپ سفر سے آتے، جب آپ مدینہ واپس تشریف لاتے تو رات کو تشریف نہ لاتے۔ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو زچگی کا درد شروع ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم کی خدمت کے لیے ٹھہر گئے اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے رب تو جانتا ہے مجھے یہی پسند ہے کہ جب پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جائیں تو ان کے ہمراہ میں بھی ساتھ میں جاؤں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، اور جب پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوں تو میں بھی آپ کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہوں۔ اور اے رب تعالی تو دیکھ رہا ہے کہ میں رک گیا ہوں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے، جبکہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اے ابو طلحہ اب مجھے درد نہیں ہو رہا ہے، مجھے سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اے ابو طلحہ اب مجھے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا ہے، لہذا مجھے بھی چلنا چاہیے اور اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے۔ جب یہ دونوں مدینہ پہنچے تو پھر درد ذہن شروع ہو گیا۔ جو پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے وہ درد رک گیا تھا، اب مدینہ پہنچتے پہنچتے درد شروع ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے، یعنی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے کہا اس بچے کو کوئی اس وقت تک دودھ نہ پلائے جب تک تم صبح صبح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کر دیتے ہو۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح صبح بچے کو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انس کھجور لائے ہو؟ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جی ہاں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لیے اور اپنے منہ میں ڈال کے چبایا، پھر اپنے منہ میں سے نکال کے بچے کے تالو میں لگا دیا۔ اسی کو تحنیک کہتے ہیں، تحنیک کیا، گھٹی کرنا کہتے ہیں، اس کو گھٹی دی اور بچے کا نام رکھا عبداللہ۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتیلے باپ تھے، تو اب ان کے ذریعے سے جو بیٹا پیدا ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ابن عیینہ نے کہا، انصار کے ایک آدمی نے انہیں بتایا اس پیدا ہونے والے عبداللہ کے اولاد میں سے 9 لڑکے حافظ قرآن قاری قرآن تھے۔ اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اور آج کی خواتین ہوتی، بچے کا انتقال ہو گیا، رونا دھونا شروع، چیخنا چلانا شروع، مگر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا، کھانا کھا لینے کے بعد بتاتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت میں جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ کتنی صابرہ شاکرہ خاتون تھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صالح اولاد عطا فرمایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمات ہیں، بے شمار خدمات ہیں، خادم رسول ہیں۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، پہلے خامند تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب قدیر، ہم سب مسلمانوں کو اس واقعے سے، آج کی خواتین کو، ماں اور بہنوں کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر، ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔